جسے اللہ جل جلالہ کی طرف سے خوف کی نعمت نصیب ہو جائے، پھر اس جسم سے ان اعضاء سے گناہوں کا صدور ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ رب کی اطاعت، اس کی رضا، خودی کا حصول اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوف کی نعمت سے برآمد فرمائے۔ اور یہ مومن کی شان ہے، مومن کی شان ہے کہ وہ گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے، وہ غلطی کو اس طرح سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر پہاڑ ہے جو گرنے والا ہے۔ اور فاسق گناہگار وہ گناہ کو کس طرح سمجھتا ہے کہ جیسے مکھی بیٹھی اڑا لی۔ تو جب مومن کے دل میں رب کی خشیت اور اس کی رضا اور اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کا جلال اس کے دل میں پیوست ہوگا، تو پکی بات ہے کہ بندہ اللہ جل جلالہ سے ڈرے گا اور گناہوں سے پاک صاف زندگی گزار کر رب کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ پکی بات ہے، ہم سب معاشرے کے پاتر ہیں، ہم سب سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، نہ تو ہمیں کوئی گناہوں سے بچا سکتا ہے، پولیس ہے، فوج ہے، نہ تو ہمیں وہ گناہوں سے روک سکتی ہے، نہ ہم روک سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ بس اللہ جل جلالہ سے جس نے اس کا خوف مانگ لیا اور جسے نعمت خوف نصیب ہو گئی، وہ بندہ آٹومیٹک گناہوں سے دور ہو گیا۔ امام ربانی مجدد فیصانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں، الحمدللہ ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں کہ 40 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کا گناہ لکھے۔ اور پکی بات ہے، جس کے دل میں خوف خدا آ جائے، آج جو ہمارا معاشرہ ہمیں گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، دھوکہ دہی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو معلوم ہوا ابھی دل میں خوف خدا والی یقین پیدا نہیں ہوئی۔ مجال ہے جس دل میں خوف خدا ہو اور پھر سے خدا کا صدور ممکن ہے، اور جب یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دل پاک ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، تو پھر فرمایا کہ ان دیکھی دیکھو گے، ان سنی سنو گے، اور جب اس پہ پردے پڑے ہوں، اس پہ غفلت چھائی ہو، پھر یہی حال آج معاشرہ، ہمارے پاس فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، محکمے بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کسی بڑے نیک بندے کے دل میں یہ انعام فرمایا، اے میرے بندے، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو تو اپنی طرف دیکھنے والے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہو۔ ہماری یقین ہے اگر ایک 4 سال کا بچہ ہے تب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ بچہ ہے، فرمایا جب تم گناہ کرنے لگتے ہو تو دیکھنے والے سب دروازوں کو تم بند کر دیتے ہو۔ کیا دیکھنے والوں میں سب سے کم تر تم نے مجھے سمجھ لی ہے؟ رب کا خوف نہیں ہے، بندے کا ڈر ہے، چھوٹے کا ڈر ہے، بڑے کا ہے، سب کا نہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اے بندے تو یہ نہ دیکھ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ تو شریعت کی اصطلاح ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے۔ فرمایا تو یہ نہ دیکھ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، تو یہ دیکھ کہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے، کس ذات کی عظمت کو تو دلکار رہا ہے، یہ اس کی کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو دے کر بھی پردہ ڈالے، پردہ نشی
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. دوسری صحابی نے پوچھا ہے صحابی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ جل جلالہ کی شان اور عظمت اس کو دیکھ کر رو رہا ہوں، اس کی خشیت میں رو رہا ہوں. فرمایا کیا کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ صحابی نے عرض کیا اے میرے دوست، سامنے بڑا گندم کا دانا معمولی سا کنکر اٹھایا، فرمایا اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں اس گندم کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں ہے، لیکن اپنے خاتمے پہ رو رہا ہوں، اپنے اس حال میں خاتمہ ہو جائے. یہ اللہ جل جلالہ سے گڑ گڑا رہا ہوں اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا. اور ہم ہیں گناہوں پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، پھر توبہ کی توفیق نہیں، دل میں اڑن نہیں، درد نہیں، درم نہیں، زندگی گزار رہے ہیں سب لوگ. امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، فرماتے جب ان کا آخری وقت قریب آیا، لاکھوں کے شہید تھے ان کے، بہت بڑا اللہ جل جلالہ نے مقام عطا فرمایا. فرماتے جب آخری وقت قریب ہوا، اذانوں کے تعداد میں شہید بیٹھے ہیں تو حضرت زبان سے نکالتے ہیں اللہ، عربی کا لفظ ہے جس کا ہمارے اردو میں ترجمہ ہوگا نہیں، تو بار بار کہہ رہے اللہ اللہ. تو جب طبیعت کوئی سنبھل گئی دوستوں نے پوچھا، شہیدوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ بار بار نہیں نہیں کا لفظ پکار رہے تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس بار بار شیطان آتا تھا اور مجھے کہتا اے شافی تو دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہے، تو اپنا ایمان بچا کے جا رہا ہے. میں کہتا نہیں، جب تک میرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں آزاد نہیں ہوں. تو میرے دوستو، ہم سب بھی ان کے نام لیوا ہیں، ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ سے اس کا خوف مانگے تاکہ ہمارے جسم سے گناہوں کا صدور ختم ہو جائے، رگ رگ ریشہ ریشہ سے ہمارے گناہ نکل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، وہ ایک وقت مرتبہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات عرض کرنی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں. آپ نے فرمایا عرض کرو. فرمایا ایک میرا اونٹ ہے، میں اس کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں اسے بوجھ لاتا ہوں، ایک جگہ دوسری کا منتقل کرتا ہوں، میں اس کے دانے پانی کا خیال کرتا ہوں. شام کو ہم گھر آتے ہیں اس کو دانا شراب کرتا ہوں، دانا خوراک دیتا ہوں، لیکن جب میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایسی دردناک آواز نکالتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، میری آنکھ کھل جاتی ہے. میں آپ کے پاس حاضر ہوں کہ آپ دعا فرما دیں کہ مجھے تکلیف نہ دے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے خدائی کی بات سن لی، ہم خدا کو بلائیں گے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے آپ کی بات سن لی. فرماتے ہیں دربار رسالت میں اونٹ کو حکم ہوا، حاضر ہوا بڑا ادب سے بیٹھا. آپ نے عرض کیا اے اونٹ تیرا مالک تیرے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ میں اس کے پورے دانا پانی کا خیال کرتا ہوں اور یہ بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن تیری کیفیت یہ ہے کہ رات کو تو سے آرام نہیں کرتے. بتا کیا بات ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ جل جلالہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں. اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دربار رسالت میں اس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کارگزاری پیش کی کہ اللہ کے رسول یقیناً یہ میرا دوست ہے، میرے دانا پانی کا خیال کرتا ہے، میری بڑی حفاظت کرتا ہے.
بعد کھانا کھا کے یہ سو جاتا ہے کہ کمر سیدھی کر لوں، عشاء کی نماز پڑھوں گا، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ تھکاوٹ کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اور میں اس کا دوست ہوں، مجھے اس بات کا غم ہے کہ کہیں قیامت کے دن رب کائنات مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ یہ تیرا دوست تھا، تیرا ساتھی تھا، تم اکٹھے کام کرتے تھے، جب اس نے نماز نہیں پڑھی تو اسے جگایا کیوں نہیں؟ قرآن کے اندر ہے کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک چیز کی نماز ہے، جتنی بھی خالق کائنات نے کائنات کے اندر چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک رب کا ذکر کر رہی ہے، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک چیز کو اپنی تصویر دی گئی ہے، وہ رب کا ذکر کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ہم ایسے وہی بات آ جاتی ہے ہمارے دل پہ ایسا پتھر پڑا ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ سمجھتے نہیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، پتا جو ہے وہ رب کے حضور گڑگڑا رہا ہے، رب کی تقدیر بیان کر رہا ہے، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے سب درخت کے نیچے پیشاب مت کیا کرو، سب درخت کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو، پوچھا کہ آپ سے کہ اللہ رسول کیوں؟ فرمایا جب سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے تو درخت سجدہ رکوع کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہر ایک کی تصویر ہے، تو اس اونٹ نے کہا یہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، ہم ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہیں، لیکن جب یہ نماز نہیں پڑھتا تو میرے دل میں یہ درد پیدا ہوتا ہے، میری کیفیت بدل جاتی ہے، کہیں رب قیامت کے دن مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تیرا دوست نبایا نماز کے سویا تھا، تو اسے کیوں نہیں جگایا؟ اس لیے میں دردناک آواز نکالتا ہوں، اس کی آنکھ کھلے اور اے بندے تو رب کے حضور اس کا وعدہ، اس کو حکم کو پورا کرتا ہے، آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے نجات دلواتا ہے۔ لیکن آج جسے اشرف المخلوق بنایا گیا، یہ سب سے بہترین ساتھی میں ڈالا گیا، سب سے زیادہ عزت دی گئی ہے، وہ سب سے کرتا ہے، اپنی حقیقت نہیں سمجھتا۔ اس لیے میرے دوستو خوف خدا، اللہ جل جلالہ کا خوف جب دل میں آ جائے گا، پھر مجال ہے کہ ہم سے کوئی نیک عمل چھوٹے یا کسی گناہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو رب کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خوف کی نعمت سے نوازے، تاکہ ہمارے جسم سے گناہوں کا جو دلدل میں پھنسے ہیں اور جو ہمارے جسم گناہ کے اندر لت پت ہے، اللہ انہیں پاک صاف فرما لے۔